پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ دھماکے شدید ہوتے جا رہے تھے۔ کافی دور آنے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر اس طرف چل پڑا جہاں فاخرہ یعقوبی سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب گھوڑوں کے سوداگر کے مکان پر پہنچا تو وہاں وہی غیر معمولی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دربان کے پاس پہنچ کر وہی الفاظ ادا کیے جو طاہر بقا اپنے منہ سے ادا کر چکا تھا اور مجھے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ یہاں کی صورتحال سے مجھے خاصی واقفیت حاصل ہو چکی تھی، اس لیے میں تھوڑی دیر کے بعد تہہ خانے میں پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے ایک اور بات کا علم ہوا۔ فاخرہ یعقوبی آج اپنے مشن کی تکمیل کے لیے گئی ہوئی تھی۔ حسن محمود نامی ایک شخص نے مجھے بتایا کہ فاخرہ نے اس دوران تمام انتظامات کر لیے تھے اور آج رات اس کا آپریشن کا پروگرام تھا۔ طاہر بقا نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں اس وقت ایک الگ سی حیثیت اختیار کر کے رہ گیا تھا، لیکن بھر تو یہ جگہ دوسری تمام جگہوں سے مناسب تھی۔ میں نے حسن محمود سے ریڈیو طلب کیا اور اس نے فوراً ہی ریڈیو میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ریڈیو پر مقامی اسٹیشن لگانے کے بعد میں ایک آرام دہ مسہری پر لیٹ گیا۔ دل کی کیفیت عجیب تھی، ذہن انتہائی منتشر تھا اور میں ریڈیو پر کان لگائے بیٹھا تھا۔ آدھی رات تک کوئی خاص بات نہ ہوئی اور اس کے بعد ریڈیو بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جو کچھ ہوگا اس کا علم صبح ہو جائے گا، لیکن نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا۔ میں نے حسن محمود سے کہا کہ اگر کوئی خواب آور دوا اس کے پاس موجود ہو تو مجھے فراہم کر دی جائے۔ حسن محمود نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ اس وقت اس منتشر ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں سو جاؤں۔ چنانچہ حسن محمود کی فراہم کی ہوئی دوا کی 3 گولیاں کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد نیند کی آغوش میں پہنچ گیا اور دوسرے دن اس وقت جاگا جب شاید کافی وقت ہو چکا تھا۔ تمام مجاہدین تہہ خانے میں موجود تھے۔ مجھے باہر سے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خواب آور دوا کھانے کی وجہ سے منہ کا مزہ بے حد خراب ہو گیا تھا۔ چند لمحے اسی طرح بیٹھا رہا اور پھر بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام واقعات مجھے یاد آ گئے تھے۔ باہر نکلا تو تمام لوگوں کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف دیکھا۔ وہ بے حد مسرور نظر آ رہے تھے، ہر چہرہ خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا۔ میرے دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اصل مقصد تو یہی تھا میرا، وہ پورا ہو گیا تھا۔ میری چھٹی حص بتا رہی تھی کہ یہ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے چند افراد میری طرف متوجہ ہو گئے اور حسن محمود میرے نزدیک پہنچ گیا۔ مبارک ہو مسٹر علی، مبارک ہو، آپ کی رہنمائی میں ہم نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو ابھی تک نہیں دے سکے تھے۔ کیا؟ ہاں، ہم اسرائیل کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فاخرہ کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی میں آپ کو ان کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں۔ وہ صبح سے کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ جو ہی آپ جاگیں فوراً انہیں اطلاع دی جائے۔ ابھی حسن محمود یہ بات کہہ رہا تھا کہ فاخرہ حال میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کر بے اختیار میری طرف بڑھی۔ مسٹر علی، خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کامیاب و کامران کیا۔ بے حد مبارک فاخرہ، بے حد مبارک، خدا کا احسان ہے۔ طاہر بقا کہاں ہے؟ زخمی ہو گیا ہے، ایک کمرے میں موجود ہے۔ او، شدید زخمی تو نہیں ہے؟ نہیں، شدید نہیں ہے، لیکن بہرحال زخمی ہے۔ اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، میں نے کہا اور میں اسی طرح منہ دھوئے بغیر طاہر بقا کے پاس پہنچ گیا۔ طاہر بقا کا سر پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں پر کافی زخم آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو بہہ نکلے۔ میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ زیادہ زخمی ہوئے ہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ زخم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میری زندگی بھی ختم ہو جاتی تو کوئی بات نہ تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ایٹمی پلانٹ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی ہیں۔ ہم نے اسے اس طرح تباہ و برباد کیا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی فرد زندہ بچ کر نہیں نکل سکا ہے۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں مسٹر علی۔ کاش میں اٹھ کر آپ کے سینے سے لپٹ سکتا۔ میں جھکا اور میں نے طاہر بقا کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، میری طرف سے اپنی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد قبول کرو۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں خود تمہارے ساتھ اس مہم میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ نے تو اس مہم کی تکمیل کی ہے علی یار خان۔ اگر آپ وہاں جانا بھی چاہتے تو ہم آپ کے لیے یہ خطرہ مول نہ لیتے۔ آپ ہمارا سرمایہ ہیں، شاید آپ اس کا کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیا آپ نے ریڈیو سن لیا؟ فاخرہ یعقوبی بولی اور ایک بار پھر مجھے چونکنا پڑا۔
نہیں فاخرہ، لیکن بتاؤ مقامی صورتحال کیا ہے؟ بڑی حیرت انگیز۔ والٹو موبائل کو ختم کر دیا گیا ہے، بے شمار افراد اس کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے ہیں اور جنرل ٹیرس نے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہی فوجی ہے جس کے بارے میں طاہر بقا نے، فاخرہ شاید آپ کے لیے یہ بات بھی حیرت کا سبب ہو کہ جنرل ٹیرس کی کامیابی بھی علی یار خان ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ طاہر بقا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جنرل ٹیرس نے ایٹمی پلانٹ کی نشاندہی کی تھی اور صرف اس لیے کہ علی یار خان نے اس سے انقلاب کی کامیابی کا وعدہ کیا تھا۔ علی یار خان آپ کیا چیز ہیں؟ اس بارے میں حتمی طور پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں ایٹمی پلانٹ کی نشاندہی کے بعد تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایک بار میں نے طاہر سے کہا بھی تھا کہ آپ سے رابطہ قائم کر کے رپورٹ پیش کی جائے، لیکن طاہر نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے بلا وجہ ہی نہیں ہوا ہے۔ علی یار خان کی کچھ اور مصروفیات بھی ہیں جس کے لیے اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اگر طاہر یہ نہ کہتے تو میں یقیناً آپ کو تمام صورتحال سے باخبر رکھتی۔ مجھے صرف یہ مسرت ہے فاخرہ کہ آپ نے بخیر و خوبی اپنا کام انجام دیا ہے۔ در حقیقت اس انقلاب کی سرپرستی بھی میں نے کی تھی اور جنرل ٹیرس میرے ہی بتائے ہوئے راستوں پر چل کر کامیابی تک پہنچا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے سلسلے میں ہم اس کی مدد حاصل کر لیں۔ یہی نہیں فاخرہ، بلکہ جنرل ٹیرس ذاتی طور پر فلسطینیوں کا حامی ہے اور اس کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہاں اسرائیلی اثرات ختم ہو جائیں گے، جبکہ والٹو موبائل پوری طرح امریکی یہودیوں کا پٹھو تھا اور ان کے اشارے پر ناچ رہا تھا۔ ویسے تم نے اس دشوار گزار علاقے میں اسرائیلیوں کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر کے جو کارنامہ انجام دیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بول سکوں گا۔ یہ آسان کام نہیں تھا، میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی تھی۔ خدا نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ انقلاب کے بارے میں اور کیا تفصیلات بتائی گئی ہیں؟ کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ گوٹے ہل کی حکومت تبدیل ہو گئی ہے، والٹو موبائل کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور جنرل ٹیرس نے آنانے حکومت سنبھال لی ہے۔ یقینی طور پر جنرل ٹیرس اب اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے میں مصروف ہوگا۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کچھ وقت یہی گزاروں اور جنرل ٹیرس کو اپنا کام خاموشی سے سر انجام دینے دوں یا اس سے ملاقات کروں، لیکن میں نے پہلے ہی بات مناسب سمجھی تھی۔ فوراً ہی اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اچھا نہیں تھا اور اب میرا اس سے کوئی واسطہ بھی نہیں رہا تھا۔ میں اگر چاہتا تو خاموشی سے یہاں سے نکل جاتا۔ ظاہر ہے جنرل ٹیرس سے مجھے خراج تحسین نہیں وصول کرنا تھی۔ میرا مقصد تو صرف یہی تھا کہ گوٹے ہل میں یہودیوں کا اقتدار ختم ہو جائے اور ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیا جائے۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے جنرل ٹیرس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ جس وقت میں یہاں سے واپس جاؤں تو جنرل ٹیرس سے ملاقات کرتا ہوا جاؤں۔ فاخرہ یعقوبی نے فوراً ہی میرے لیے ناشتے کا بندوبست شروع کر دیا اور میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، طاہر بقا کے زخمی ہونے کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اور کافی دیر تک اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ پھر میں نے پوچھا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے فاخرہ؟ کچھ عرصہ یہاں قیام کرو گی یا پھر فوراً ہی واپسی کا سفر کرنا ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنی تھی علی۔ فاخرہ نے کہا، ہاں کہو۔ ہم جس طرح یہاں پہنچے اور جس طرح ہم نے انتہائی دشوار گزار حالات میں یہاں اپنے قدم جمائے ہیں، ان کا تصور کر کے ہی پسینہ آتا ہے۔ اگر جنرل ٹیرس ایٹمی پلانٹ کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے تو کیا وہ ہمیں باعزت طریقے سے یہاں سے نکالنے میں ہماری مدد نہیں کرے گا؟ میں سمجھ گیا، تمہیں یہاں سے بہت جلد جانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ نہیں، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ اس خیال کو ہم نے ذہن میں رکھا ہے کہ ممکن ہے اسرائیلی جاسوس یہاں موجود ہوں یا کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری طاق میں ہوں، لیکن ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ویسے بھی اب ہم زیر زمین ہی رہیں گے، باہر نکل کر کسی ہنگامے کو دعوت دینے کی اب کوئی وجہ نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو بھی دشواری ہو مجھے بتانا، میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا، آپ کا اپنا کیا پروگرام ہے؟ ابھی کچھ وقت میں تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں، جب تک صحیح صورتحال واضح نہ ہو جائے۔ باہر کی خبریں میں بآسانی حاصل کر سکتی ہوں، میں نے اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ فاخرہ نے کہا، مجھے باہر کے حالات سے پوری طرح باخبر رکھو تاکہ اس بارے میں صحیح صورتحال سے آگاہ ہی رہے۔ میں نے کہا، فاخرہ میرے یہاں قیام کے فیصلے سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے تہہ خانے کے ایک کمرے میں میرے آرام کا بندوبست کر دیا۔ یہاں میں زیادہ وقت طاہر بقا کے ساتھ گزارتا تھا، جس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے یہ زخم مبارک محسوس ہوتے ہیں کہ میری قربت نصیب آ گئی ہے۔ بہت محبت کرنے والا نوجوان تھا۔ فاخرہ یعقوبی نے مجھے تمام صورتحال سے آگاہ رکھا تھا
اخبارات وغیرہ باقاعدگی سے روزانہ مل جاتے تھے اور میں انقلاب کے بارے میں ساری باتیں بڑی دلچسپی سے پڑھتا تھا۔ بہت کچھ ہوا تھا اس سلسلے میں۔ انقلاب کے تیسرے دن ایک اعلان کیا گیا تھا کہ والٹو موبائل زندہ ہے اور باغیوں کی سرکوبی کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن دوسرے دن اس خبر کی تردید کر دی گئی۔ موبائل کی لاش شناخت کر لی گئی تھی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو موبائل کے حامی تھے۔ 7ویں دن کے اخبارات میں جنرل ٹیرس کا ایک تفصیلی بیان چھپا تھا۔ اس میں اس نے انقلاب کی پوری تفصیل بتائی تھی اور یہ اس کی پالیسی کا اعلان بھی تھا، لیکن یہ تفصیل مجھے اچھی نہیں لگی۔ ٹیرس نے اپنے بیان میں کہا تھا، اس انقلاب کی بے شمار وجوہات ہیں اور میرے خیال میں یہ انقلاب ناگزیر تھا۔ موبائل آمرانہ ذہن کا انسان تھا اور جمہوریت کے اس دور میں شہنشاہیت تباہی کا دوسرا نام ہے۔ وہ عیاش تباہ تھا اور اسے زیر اثر رکھنے کے لیے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ وطن ہم سب کا ہے، ہم اسے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لانا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ گوٹے ہل اپنے علاقے کی نمائندگی کرے اور ایک مثالی مملکت بن جائے۔ کسی قسم کا بیرونی دباؤ اس کی خود مختاری پر اثر انداز نہ ہو۔ ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ابھرنا چاہتے ہیں، لیکن موبائل اپنی فطرت کی وجہ سے بہت سے ملکوں کے دباؤ میں آ چکا تھا۔ اس نے میری سرزمین پر ایسے لوگوں کو جگہ دی تھی جو دوسروں کے خلاف نبرد آزما تھے۔ گوٹے ہل کی زمین پر اسرائیل نے ایک ایٹمی پلانٹ قائم کیا تھا جو امریکی یہودیوں کے دباؤ کی وجہ سے قائم ہوا تھا۔ میں اور میرے جیسے لاتعداد محب وطن یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کے خلاف جارحیت کا ساتھ دیں جنہیں بے وطن کر دیا گیا ہے۔ میں نے والٹو موبائل سے کئی بار اس موضوع پر گفتگو کی، لیکن موبائل یہودی سازش کے شکار تھا۔ امریکی حکومت نے اسرائیل کی حمایت کی تھی اور یہاں انہیں قدم جمانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ذاتی طور پر میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، ہم کسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ کچھ اور لوگوں کو ہم سے یہ شکایت پیدا ہو کہ ہماری زمین پر ان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ والٹو موبائل سے میری اس سلسلے میں گفت و شنید ناکام ہو گئی۔ میں حکومت امریکہ سے بھی گوٹے ہل کے تعلقات معمول پر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن کسی بھی ایسی شکل میں نہیں جس سے گوٹے ہل کی داخلی و خارجی پالیسی متاثر ہو۔ سبھی ہمارے دوست ہیں۔ ہم اسرائیل سے سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن صرف سفارتی آداب کے مطابق۔ ہم اس کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، خاص طور سے ایسا کوئی کام جو عربوں کے خلاف ہو، کیونکہ عربوں سے بھی ہماری دوستی ہے۔ میں نے اس انقلاب کے سلسلے میں جو تانے بانے بنے ہیں ان میں اتنے سکم تھے کہ میں خود اس انقلاب کی کامیابی سے مطمئن نہیں تھا۔ خاص طور پر مجھے امریکن ادارے اور والٹو موبائل کے دوستوں کی طرف سے تشویش تھی۔ ان میں گرین پول کی طرف سے متعین کیے ہوئے دہشت گرد سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے تھے، لیکن ایک شخص نے پانسا میرے حق میں پلٹ دیا۔ اپنی اس کامیابی کے ذیل میں اس کا نام لینے پر مجبور ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اس بات کو پسند کرے یا نہیں، تاہم میں اپنی سپاس گزاری کا اظہار کرتے ہوئے علی یار خان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص فلسطینی نظریات کا حامی ہے اور عجیب و غریب انداز میں مجھ تک پہنچا تھا، اور میں اس بات کا اعتراف کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ اس انقلاب کی کامیابی میں اپنے آپ کو نمبر 2 پر رکھتا ہوں۔ علی یار خان نے میری ذہنی تربیت کی اور اس کے عظیم دماغ نے مجھے وہ نقطے سمجھائے جن پر چل کر میں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب میں دل کی گہرائیوں سے اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہوں تو میرے سینے میں موجود دل مجھے چین نہیں لینے دیتا اور مجبور کرتا ہے کہ میں علی یار خان کا نام لوں اور اس کے تعاون کا اعتراف کروں۔ اگر علی یار خان مجھے انقلاب کے بعد مل جاتا تو میں اس سے مشورہ کیے بغیر کبھی یہ بیان نہیں دیتا، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ وہ عظیم ہستی میری نگاہوں سے روپوش ہو چکی ہے۔ میں ایک بار پھر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر علی یار خان کی اعلیٰ ذہانت میری معاون نہ ہوتی تو گوٹے ہل میں میری کامیابی تقریباً ناممکن تھی۔ گرین پول کے تعاون سے ایک ایسا منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا جس کی بنیاد پر باغیوں کو چند گھنٹوں کے اندر اندر کچل دیا جاتا اور والٹو موبائل ایک بار پھر اپنی اصل حیثیت سے نمودار ہو جاتا۔ یہ کارنامہ والٹو موبائل کا نہیں تھا، بلکہ ان کے ان حلیفوں کا تھا جو اس کے ذریعے گوٹے ہل میں اپنے مفادات حاصل کر رہے تھے۔ علی یار خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک بار پھر میں اپنے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کسی بھی شکل میں مل جائے تو اسے مجھ تک پہنچا دیا جائے۔ میں اس کے لیے بے چین ہوں۔ جنرل ٹیرس کا بیان کافی طویل تھا اور اس نے میرے لیے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے شرمندہ بھی کرتا تھا اور پریشان بھی۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی ذات کو اس میں باقاعدہ نمایاں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ ہوا تھا اب اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ جنرل ٹیرس نے بہت کھل کر امریکی یہودیوں اور گرین پول کا نام لیا تھا
میں جانتا تھا کہ میرا نام سننے کے بعد تہذیب مالکم ایکس پر کیا گزری ہوگی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ سب کچھ بے سود تھا۔ میں اپنے آپ کو کسی قیمت پر منظر عام پر لانا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ اب یہ سوچ رہا تھا کہ جنرل ٹیریس سے ایک ملاقات ضرور کر لی جائے تاکہ فاخرہ یعقوبی کو یہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جا سکے۔ جنرل ٹیریس نے اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کے بارے میں بھی کھل کر بات کی تھی، لیکن اس کا کوئی تذکرہ کسی اخبار میں نہیں آیا تھا کہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری گوٹے ہل پر بھی عائد ہو سکتی تھی اور اس طرح گوٹے ہل اسرائیلی انتقام کا نشانہ بھی بن سکتا تھا، لیکن یہ جنرل کے ذاتی معاملات تھے۔ فاخرہ یعقوبی اور دوسرے لوگ اس بیان کو پڑھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ طاہر بقا نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، باقی ساری باتیں اپنی جگہ لی، لیکن جنرل کے اعتراف نے میرے دل میں اس کے لیے عقیدت پیدا کر دی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے اور انقلاب کا ہیرو ہونے کے باوجود اس طرح کسی کی خدمات اور صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس پر حیران تھا۔ کس بات پر طاہر؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی کہ اتنا بڑا منصوبہ اس شخص نے کیسے بنایا۔ جنرل ٹیریس نے بہت سوچ سمجھ کر اس انقلاب کے لیے تمام پوائنٹس مرتب کیے ہوں گے، لیکن اس کے بعد وہ اس طرح تمہارے زیر اثر آ گیا کہ ایک ایک کام تم سے پوچھ کر کرتا رہا اور بالآخر تم نے اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی لاتعداد دشمنیاں مول لے لی۔ تمہیں علم نہیں طاہر بقا کہ میں کیسے کیسے حالات سے گزرتا رہا ہوں، کس طرح CIA سے بچتا رہا ہوں۔ میں تو تمہاری زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا خواہش مند ہوں علی، لیکن تمہیں مجبور کیسے کروں؟ بس اگر میری زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو صرف اتنا سمجھ لو کہ میں نے اپنا ماضی، اپنا حال اور اپنا مستقبل ایک عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ تو راستے کی کہانیاں ہیں جو درمیان میں آتی رہتی ہیں۔ بڑی بات ہے اگر کبھی ہم فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں پہنچ کر ہم نے اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور اپنی الگ دنیا بسائی، تو ہم بھی علی یار خان اسی طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ طاہر بقا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آ گئی تھی۔ میں بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسی شام میں نے فاخرہ یعقوبی سے کہا، فاخرہ، اب مناسب ہوگا کہ میں جنرل ٹیری سے ملاقات کروں۔ اس بیان کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جنرل اپنا اقتدار مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور کھل کر منظر عام پر آ گیا ہے۔ اب تمہیں یہاں سے نکالنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جنرل سے پہلے تمہارا معاملہ طے کر لوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے علی، لیکن ایک سوال میں اور کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ نہیں فاخرہ، ابھی مجھے نئے جہانوں کی سیر کرنے دو، تھوڑے دنوں کے لیے ہی صحیح۔ ہم ان خوشیوں میں ساتھ ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ میں کسی بھی وقت تم سے آ کر مل سکتا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ فاخرہ نے اس سلسلے میں ضد نہیں کی تھی۔ دوسرے دن میں نے جنرل ٹیری سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ گوٹے ہل میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جنرل ٹیریس کو نئے حکمران کی حیثیت سے خوش دلی سے قبول کر لیا گیا ہے۔ جنرل ٹیری سے ملاقات کے لیے والٹو موبائل کے محل جانا پڑا۔ جب میں محل کے نزدیک پہنچا تو مجھے دور دور تک فوجی پہرا نظر آیا۔ میں نے ایک فوجی افسر سے رابطہ قائم کیا اور جنرل ٹیریس کے بارے میں سوال کیا۔ فوجی افسر مجھے کڑی نگاہوں سے گورنے لگا تھا۔ آپ کون ہیں؟ جنرل ٹیریس سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ میں جانتا ہوں کہ جنرل اس وقت شدید مصروفیات کا شکار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ملنا پسند کریں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، جنرل سے کسی قیمت پر آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، البتہ آپ اپنا پیغام دے دیجئے۔ آفیسر نے میرے شریفانہ لہجے سے متاثر ہو کر خود بھی شرافت سے کہا، بہتر ہے جس وقت بھی آپ کو موقع ملے آپ جنرل سے کہہ دیجئے کہ علی یار خان آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ آفیسر نے صبر و سکون سے یہ الفاظ سنے، لیکن دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈک مار دیا ہو۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، علی یار خان۔ آفیسر ششدر رہ گیا تھا، پھر اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، انتہائی معذرت خواہ ہوں، انتہائی شرمندہ ہوں، برائے کرم تشریف لائیے، اور فوراً چٹکی بجا کر ایک طرف اشارہ کیا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوئی ایک جیپ سٹارٹ ہو کر ہمارے پاس پہنچ گئی۔ آفیسر نے بڑے احترام سے مجھے جیپ کے پچھلے حصے میں بٹھایا اور خود ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا نام معلوم ہونے کے بعد وہ بڑی عقیدت اور احترام کا اظہار کر رہا تھا اور اس بات پر خوش بھی تھا کہ میں نے اس سے رابطہ قائم کیا اور وہ مجھے جنرل ٹیریس کے پاس لے جا رہا ہے۔ جیپ محل میں داخل ہوئی، یہاں پر بھی سخت پہرا تھا اور بڑے بڑے عہدے دار یہاں موجود تھے۔ جیپ کو روکا گیا اور آفیسر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں میرے بارے میں ان لوگوں کو بتایا۔ خاصی دلچسپ صورتحال تھی۔ مجھے کسی بھی روک ٹوک کے بغیر جنرل ٹیریس کے پاس پہنچا دیا گیا۔
جو والٹو موبائل کے محل میں ایک مخصوص ہال میں موجود تھا۔ جنرل کے پاس اس وقت کیتھی براؤن بھی موجود تھی اور چند اعلیٰ عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لانے والے نے دروازے پر مجھے روکا نہیں تھا، بلکہ صرف دستک دے کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ یہ اس کی گھبراہٹ کا ثبوت تھا۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے لمحے جنرل ٹیرس دیوانہ وار کھڑا ہو گیا۔ آہ میرے دوست علی یار خان، کہاں چلے گئے تھے تم؟ بہت پریشان تھا میں تمہارے لیے۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے بھی اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ کیتھی براؤن بھی اٹھ کر میرے نزدیک آ گئی۔ تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا علی، ہمارے ساتھ ظلم کیا تم نے۔ ہماری ان خوشیوں میں ایک ایسی تکلیف دہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو تمہاری غیر موجودگی کی بنا پر تھی۔ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کہیں تم کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور بولا، نہیں جنرل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جنرل ٹیرس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے سامنے کون موجود ہے۔ اس وقت کے تمام پروگرام ملتوی۔ میں آج کا بقیہ دن اپنے دوست کے ساتھ گزاروں گا۔ ہم اپنے محترم دوست کے اعزاز میں جشن منائیں گے۔ جنرل، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ ایک فوجی آفیسر نے کہا، بالکل اجازت ہے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی میں کچھ وقت ان سے گفتگو میں گزاروں گا۔ میرا دوست مجھ تک پہنچ گیا ہے، میں اس کی قیمتی مشورے حاصل کروں گا۔ آپ لوگ برائے کرم مجھے اس وقت تک ڈسٹرب نہ کریں جب تک میں خود آپ سے رابطہ قائم نہ کروں۔ میں اپنا مکمل وقت اپنے دوست کو دینا چاہتا ہوں۔ فوجی آفیسرز نے اپنی گردنیں خم کی اور سب نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملائے اور اس کے بعد باہر نکل گئے۔ جنرل ٹیرس نے مجھے پورا اعزاز دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس حال نما کمرے میں رکا نہیں، بلکہ اس کمرے میں آ گیا جہاں والٹو موبائل کی پرائیویٹ نشست گاہ تھی۔ کیتھی جنرل ٹیرس کے ساتھ ہی کمرے میں آئی تھی۔ جنرل ٹیرس نے مجھے بڑے احترام سے ایک صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، اب پہلے یہ بتاؤ علی کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے مجھے علی کی حیثیت سے کیوں روشناس کرایا؟ اس لیے کہ میں علی یار خان کے بارے میں جانتا تھا اور پارکوں کی حیثیت سے اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ لیکن جنرل، قصور میرا نہیں ہے۔ جنرل ٹیرس نے مجھے جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ اگر تم میرے پاس ہوتے تو شاید میں تمہاری ہدایت کے مطابق تمہارا نام پوشیدہ رکھتا، لیکن تم نہیں جانتے علی کہ میرے دل میں کتنے وسوسے اور کتنا دکھ تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں فاخرہ یعقوبی کے ساتھ تم ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے سلسلے میں کام نہ آگے ہو۔ ایٹمی پلانٹ کی تباہی کی اطلاع مجھے مل گئی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس سلسلے میں فلسطینی مجاہدین کتنے شہید ہوئے۔ تم میری ذہنی کیفیت کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ شاید کیتھی تمہیں اس سلسلے میں بتا سکے۔ ہاں علی، تم یقین کرو، ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہماری خوشیاں ادھوری رہ گئی ہیں۔ کیتھی براؤن نے کہا، میں تم لوگوں کی محبت سے سرشار ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ علی کہ تمہارے ذاتی نام کا اعلان کرنے سے تمہاری کسی ذاتی حیثیت کو تو نقصان نہیں پہنچا؟ نہیں، ایسے حالات میں نقصان پروف ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ خیر، اس کے لیے اب تمہیں کوئی سرزنش بھی نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ۔ اب دوسری بات بتاؤ، جو کچھ ہوا اس میں کہیں کمی تو نہیں رہی؟ اب تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو جنرل ٹیرس، تم اب اس ملک کے حکمران ہو۔ میں بھلا یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری پالیسی میں کہیں کوئی خرابی ہے یا کوئی کمی ہے؟ اس بات کو بھول جاؤ کہ میں کسی ملک کا حکمران ہوں، بلکہ صرف یہ یاد رکھو کہ اس وقت تمہاری حیثیت میری نگاہوں میں سب سے برتر ہے۔ تمہارا شکریہ، تم خود اچھی فطرت کے مالک ہو، اس لیے تم نے میرے اس چھوٹے سے کام کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے۔ انکساری سے کام نہیں چلے گا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں، لیکن علی، اتنا سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا۔ میں کبھی تمہارے سامنے گردن نہیں اٹھاؤں گا اور جو کچھ تم کہو گے اسے اپنا نصب العین سمجھوں گا۔ میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں جنرل، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے ایسے عظیم دوستوں کے درمیان مسرت ہو رہی ہے۔ میری طرف سے اپنی کامیابی کی دلی مبارکباد قبول کرو۔ یہ سب تمہاری کاوشوں کا نتیجہ ہے علی۔ کاش میں اپنے دلی جذبات کا صحیح طور پر اظہار کر سکوں۔ جنرل ٹیرس بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ کیتھی براؤن مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، کچھ میری معروضات بھی ہیں مسٹر علی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ مجھے اپنی اصل شکل سے آگاہ کر دیتے؟ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میڈم براؤن، آپ اب گوٹے ہل کی خاتون اول ہیں۔ انہی باتوں میں خاصا وقت گزر گیا اور آخر کار ہم پھر کام کی باتوں پر آ گئے۔ جنرل ٹیرس نے مجھے انقلاب کے سلسلے میں تمام تفصیلات بتائیں، والٹو موبائل کی موت کے بارے میں بھی بتایا، اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو بعد میں منظر عام پر آئے تھے۔ پھر جنرل نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس دوران کہاں روپوش رہا ہوں، تو میں نے اسے فاخرہ یعقوبی کے بارے میں بتایا، اور یہ جان کر جنرل ٹیرس بہت خوش ہوا
کہ مجاہدین کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ فاخرہ یعقوبی سے اس کی ملاقات ضرور کرائی جائے تاکہ وہ اسے خراج تحسین پیش کر سکے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی پالیسی میں ایک نمایاں فرق رکھے گا۔ اسرائیل سے اگر اس کے سفارتی تعلقات قائم رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی جانب سے کوئی احتجاج کیا گیا تو وہ اسے مسترد کر دے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیلی اس سے کسی قسم کا گٹھ جوڑ رکھیں۔ میں نے اس کے جواب میں کہا، لیکن جنرل ٹیرس، تمہیں اس کے جواب میں بھی ہوشیار رہنا پڑے گا کہ اس کے نتیجے میں اسرائیلی کوئی خطرناک قدم نہ اٹھائیں۔ وہ انتقام پسند لوگ ہیں اور اس سلسلے میں ان کے بہت سے کارنامے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کا بندوبست میں نے پہلے ہی کر لیا ہے مسٹر علی۔ ممکن ہے اس میں کچھ خامیاں رہ گئی ہوں، پھر بھی آپ اطمینان رکھیں۔ کوشش تو میں یہی کروں گا کہ اسرائیلیوں کو اپنے ملک میں کسی قسم کی سازش کا موقع نہ دوں، لیکن اگر کچھ ہوا بھی تو میں اسے نہایت خندہ پیشانی سے قبول کروں گا، کیونکہ یہ میرے دوست کا معاملہ ہے۔ کافی دیر تک ہم ان معاملات پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر میں نے فاخرہ یعقوبی کے بارے میں بات کی۔ میں چاہتا ہوں جنرل کہ اسے اعزاز و احترام کے ساتھ بیروت بھجوا دیا جائے۔ میں ایک خصوصی طیارہ ان لوگوں کی روانگی کے لیے تیار کرا دوں گا۔ وہ طیارہ ان تمام لوگوں کو لے کر بیروت چلا جائے گا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ طیارہ دوسروں کی نگاہوں میں بھی آ سکتا ہے اور اس کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہم اسرائیلیوں کی طرف سے کسی بھی سازش کے ہر وقت متوقع رہتے ہیں، تو پھر جس طرح آپ پسند کریں۔ بس عام لوگوں کی مانند میں انہیں یہاں سے نکال دینا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں حکومت گوٹے ہل کی مکمل خدمات حاضر ہیں، جنرل ٹیرس نے کہا، اور ہم اس موضوع پر دیر تک گفتگو کر کے بالآخر ایک حل دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح فاخرہ یعقوبی اپنے تمام ساتھیوں سمیت بآسانی بیروت پہنچ سکتی تھی۔ جنرل ٹیرس نے والٹو موبائل کے محل ہی کے ایک حصے میں میرے لیے رہائش کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد دوسرے دن ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا جس میں فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو مدعو کیا گیا تھا، اور یہ تقریب میرے اعزاز میں تھی۔ یہاں مجھے خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کیا گیا اور بے شمار قیمتی تحائف پیش کیے گئے، جنہیں میں نے بعد میں جنرل ٹیرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے غریب الوطن کے لیے یہ تمام چیزیں بے معنی ہیں جنرل۔ میرے لیے یہ سب ایک بوجھ کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے دوست مجھے زیر بار نہیں کریں گے۔ تو پھر میں تمہیں کیا دوں علی یار خان؟ بہت کچھ دل چاہتا ہے، بہت سے ارمان ہے، بس جو کچھ مجھے مل گیا وہ بہت کافی ہے۔ ہاں ایک بات بتاؤ، گرین پول کے سلسلے میں تم نے کیا کیا ہے؟ گرین پول کے نمائندوں کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس میں وہ لڑکی بھی موجود ہے جس کا نام تہذیب مالکم ایکس ہے۔ وہ سب ہماری قید میں ہے۔ ظاہر ہے ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، ان سے پورا حساب لیا جائے گا۔ وہ میرے دشمن تھے اور میں نے ان پر مقدمہ چلانے کی پوری طرح تیاریاں کر لی ہیں۔ انہیں انتہائی احتیاط سے ایک جگہ قید کر دیا گیا ہے۔ کوئی زیادتی تو نہیں کی گئی ان کے ساتھ؟ میں نے بے اختیار سوال کیا۔ جنرل ٹیرس چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، صرف چند لوگوں پر تشدد کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بتا دیں۔ تہذیب مالکم ایکس تو ان میں نہیں تھی۔ نہیں۔ جنرل ٹیرس عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا۔ اس دوران کیتھی براؤن اٹھ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا کوئی ایسی صورتحال ہے علی یار خان جو… نہیں میڈم براؤن، جس انداز میں آپ سوچ رہی ہیں وہ بات نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی میری محسن ہے۔ بڑے احسانات کیے ہیں اس نے مجھ پر۔ کہانی طویل ہے ورنہ میں آپ کو ضرور سناتا۔ نہیں مسٹر علی، اس لڑکی پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ وہ ہماری قید میں ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہیں کی جا رہی جو خلاف انسانیت ہو۔ جنرل ٹیرس نے کہا، ان لوگوں تک تم پہنچے کس طرح جنرل؟ میرے آدمی ہر جگہ چوکس تھے۔ کیری مائن ہسپتال پر بھی نگاہ رکھی گئی تھی۔ جس وقت میں نے والٹو موبائل کے خلاف عمل کیا اور یہ اطلاع کسی طرح باہر پہنچی تو فوراً ہی ان لوگوں نے نقلی والٹو موبائل کو کیری مائن ہسپتال سے لے جانے کی کوشش کی، اور اسی وقت وہ ہمارے شکنجے میں آ گئے۔ یہ 4 افراد تھے۔ انہیں گرفتار کر کے ہم نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور پھر انہی کے ذریعے ہم نے گرین پول کے دوسرے نمائندوں کا سراغ لگایا اور چھاپا مار کر انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ وہ لڑکی تہذیب مالکم ایکس بھی انہی میں شامل تھی۔ جنرل ٹیرس نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ میں خاموش نگاہوں سے جنرل کو دیکھتا رہا۔ پھر جنرل نے پوچھا، ان لوگوں کے بارے میں کیا ہدایت ہے علی؟ میں تم سے ان کے لیے کچھ رعایت طلب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بذات خود تمہارے مفادات کے خلاف نہیں تھے، بلکہ ایک معقول رقم دے کر انہیں والٹو موبائل نے حاصل کیا تھا۔ مجھے علم ہے اس بات کا، جنرل ٹیرس نے کہا۔ تو جنرل، ایسے لوگوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں کبھی تم سے یہ رعایت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ علی، تمہارے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ تم جو کچھ چاہو گے اس کے لیے مجھ سے کوئی تکلف نہیں برتو گے، جنرل ٹیرس نے کہا، اور میں مسکرانے لگا۔